آئرلینڈ میں بغیر کاغذات رہنے والے ایسے افراد جو نئی ایمنسٹی اسکیم کا حصہ بنے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں آدھی اپلیکیشن فیس کی رعایت مل سکتی ہے۔ اس حوالے سے نمائندہ 92 نیوز فیصل مرزا کے ساتھ موجود ہیں ڈبلن سے ماہر قانون امتیاز خان صاحب، وہ اس ایشو پر کیا اظہار خیال کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں آئی ایم کے سولیسٹرز یہاں جو یہاں کے پرنسپل سولیسٹر ہیں امتیاز خان کے ساتھ، جنہوں نے بڑا ہارڈ ورک کیا ہے انڈاکومنٹڈ جو لوگ ہیں، جو 17,000 سے زیادہ اپلیکینٹس ہیں، ان کی فیس کو ریڈیوس کروانے کے حوالے سے۔ تو امتیاز بتائیے گا، ویلکم ٹو 92 نیوز، بتائیے گا یہ جو فیس ہاف کر دی گئی ہے یہ کیسے اس کا امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کے اوپر لوگ اس کو فل آؤٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو فیصل مرزا صاحب آپ کو اور 92 نیوز کا بہت شکریہ کہ ہمیں اپرچونیٹی دی آج کہ ہم اپنے ویور کو بتا سکیں۔ ہم نے ناسک آئرلینڈ جو مائیگرنٹ رائٹس کی ایک این جی او ہے ان کے ساتھ بات کی تھی اس حوالے سے کہ کچھ اس طرح کے انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں جو ادھر امپلائمنٹ میں نہیں ہے، جن کو فیملیز ہے جن کے ساتھ فائنینشلی دے آر اسٹرگلنگ ان دا اسٹیٹ، تو ہم نے ان کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ یہ لوگ اپنا افورڈ نہیں کر پا رہے یہ فیس پے کرنا، تو ان لوگوں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے ریسنٹلی، اس میں ہاف فیس انڈیویجول کی اگر 550 ہے تو 250 وہ پے کرتے، فیملی کی 700 ہے تو وہ لوگ 350 کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹوارڈ دیئر فیس۔ تو اس کا ایک سمپل سا پروسیجر ہے، ایک اپلیکیشن فارم ہے جو آپ کو فل کرنا ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنے فائنینشیل ڈیٹیل ڈالتے ہیں کہ میں کیوں افورڈ نہیں کر سکتا یہ اسکیم کا فیس جو ہے، تو اس حساب سے وہ آپ کو اسیس کر کے اگر آپ کا کوئی لائر ہے تو آپ لائر کے ڈیٹیل دیتے اور وہ لائر کو پے کرتے آپ کا جو ہاف فیس یا کنٹریبیوشن ٹوارڈز یور فیس ہے۔ ابھی تک تقریباً مجھے آئی ہے 8 یا 10 لوگ ان لوگوں نے پے کیا آلریڈی، اور بھی اپلیکیشن پروسیس میں جس طرح اپروو ہوگی تو ہمیں کلائنٹ اکاؤنٹ میں وہ دیتے اور ہم وہ کلائنٹ کے لیے وہ یوز کرتے آگے اپلیکیشن فیس کے لیے۔ امتیاز، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑی کمیونٹی میں جو ای یو ٹی رائٹس کے حوالے سے کوشچنز ریز ہو رہے ہیں، ان اپلیکینٹس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ ویل یہ بڑا ڈیبیٹیبل سا ایک ٹاپک ہے جس پر آپ نے کویشچن کیا، بڑا انٹرسٹنگ کویشچن بھی ہے۔ ایکچولی ای یو ٹی رائٹس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف لوگ کے وہ ہے، ریفیوزل ہے یا ریووکیشن ہے۔ جو ریفیوزل ہے اس میں تو اگر بندے کے ساتھ پچھلے 4 سال میں ریزیڈنسی رہی ہے اس کے ساتھ اور وہ ریووک نہیں ہوئی تو لٹرلی دے ڈونٹ فال ان دا اسکیم، کیونکہ جو اسکیم ہے وہ اس کا بڑا کلیئر پیرامیٹر ہے اسکیم کے کہ آپ کو جنوری 2018 سے 31 جنوری 2022 اس کے درمیان آپ کو انڈاکومنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی ٹیمپری پرمیشن ملی ہے اس کے درمیان وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اس میں ایک اور کیٹیگری کے لوگ ہیں جو ہے جن کے ویزے ریووک ہوئے اور ابھی کچھ ریویو میں یا ان کے ریویو واپس لیے گئے، تو مطلب جو اگر بیسک کرائٹیریا دیکھ لے تو 2 ٹائپ، مطلب آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اس کو۔ ایک تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جو لوگوں کی اسٹیمپ ریووک ہوئے have they been undocumented for 4 years in the last 4 years، اگر آپ اس حساب سے دیکھ لیں تو the answer is yes، کیونکہ اگر ان کا stem ab initio revoke ہو گیا تو they have been undocumented from a time، اس کو جب stem دیا گیا اور اس کے فرسٹ ڈے سے وہ ریووک ہو گیا، تو اگر ان کا 4 سال کا پیریڈ پورا ہوتا ہے تو yes they have been undocumented۔ the second and the most important is character۔ جس طرح موسٹلی دنیا میں جب بھی امیگریشن پالیسی آتی ہے تو ہر کنٹری کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کلین لوگوں کو، جن کا کوئی کنوکشن نہ ہو، جن کا کریکٹر اچھا ہو، ان کو ہم اپنے ملک کے کاغذات دے دیں، نیشنلٹی دے دیں کہ آگے ملک میں کوئی ٹربل نہ ہو فیوچر میں۔ تو ہر ملک کی ایک پالیسی ہوتی ہے، آئرلینڈ بھی رائٹلی سو یہی کی ہے کہ بندے کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ مجھے سیکنڈ پارٹ میں پوچھیں کہ بندے کے میرے جب کنوینئنس کے ایلیگیشن ہے یا کوئی اور ایلیگیشن ہے فراڈ کے، تو وہ ان کا کریکٹر اچھا ہے یا برا ہے، تو اس پر ریسنٹلی ہائی کورٹ میں 2 کیسز سنے گئے ہیں جن کی ججمنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نیکسٹ 3 ویکس میں، اینڈ دوز کیسز ہیو اے سگنیفیکنٹ بیئرنگ فار آل دیز ایپلیکینٹس ہو آر ان دا سیم سچویشن۔ تو ایکچولی 3 ویکس کے بعد ہوپ فلی وہ ججمنٹ آ جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم فردر کامنٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ بہت شکریہ امتیاز جی۔ امتیاز کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو 17,000 سے زیادہ انڈاکومنٹڈ لوگوں کے لیے فیس ہاف کر دی گئی ہے، آپشن سامنے آ گیا ہے، اور دوسری طرف ای یو ٹی رائٹس کے جو کیسز ہیں اس بارے میں ایک بڑی ججمنٹ 3 ویک کے اندر سامنے آنے کی امید ہے۔ جی، اسکاٹ لینڈ کی سردی میں گرما گرم تازہ مچھلی کھانے کا اپنا ہی سواد ہے، اور اگر بات ہو سمندر کے کنارے واقع شہر آبروت کی مشہور ہیڈ ڈاگ مچھلی کی تو پھر کھانے والوں کا کبھی ہاتھ نہیں رکتا۔
یہ مچھلی پورے اسکاٹ لینڈ میں سپلائی ہوتی ہے. مقامی شہریوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی بھی اسے بے حد پسند کرتی ہے. 92 نیوز کے نمائندے کیسر حبیب اس وقت ابروت پر موجود ہیں. آئیے انہی سے جانتے ہیں مچھلی میں آخر کیا خاص بات ہے جو لوگ اسے اتنا پسند کرتے ہیں. جی کیسر حبیب بتائیے گا. جی ناظرین، آج ہم اسکاٹ لینڈ کے شہر آربروتھ میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے سردیوں کا موسم بھی ہے اور اس سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ ہماری پاکستانیوں کی جو مرغوب غذا ہوتی ہے وہ مچھلی ہوتی ہے. اور مچھلی مختلف آپ کو پتہ ہے کہ بہت اس کی اقسام ہوتی ہیں. اور آج آربروتھ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں جہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ مچھلی کو کس طرح فرائی کیا جاتا ہے اور مچھلی کو کس طرح اچھے انداز سے انجوائے کیا جاتا ہے. آپ کو لے کے چلتے ہیں. جی جی دیکھیے، جیسا کہ بیل راکس آربروتھ اسکاٹ لینڈ میں ہے اور یہاں لوگ مچھلی کو بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت میں آپ کی بات ان صاحب سے کروانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے انیشیٹو لے کے اس چیز کو، چونکہ یہ پاکستانیوں کی چوائس ہے مچھلی کھاتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کیسے محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کا فیڈ بیک کیا ہے، وہ مچھلی کو کھاتے ہیں اور یہ کس طرح مچھلی کہاں سے پکڑتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں نسیم صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ جی اسی ڈیلی فریش فش ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਸਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡੇਲੀ 2 ਦਫਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ. ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਫਿਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਬਾਰਡੀਨ, ਗਲਾਸਗੋ, ਗਲੈਨਰੋਥਸ, ਐਡਨਬਰਾ, ਲੋਕਲ ਡੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀਡੇ ਪੀਪਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਸਾਲਾ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਸੰਦ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਨੀਅਰਲੀ 200 ਆਈਟਮਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ کہ لوگ پسند کرتے ہیں, ڈفرینٹ چیزاں لی آتے ہیں. ہاں جی شکریہ. دیکھیں جناب، آپ نے جیسا کہ آپ نے سنا کہ 200 سے زیادہ جو ان کے مینیو آئٹمس ہیں جو لوگ پوری دنیا سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے جب لوگ ٹورسٹ آتے ہیں تو یہاں چونکہ یہ بالکل سی کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ لوگ جب سی کو وزٹ کرتے ہیں تو یہاں اس ہوٹل میں جو کہ بیل راک ہے وہاں پہ آ کے اس فش کو انجوائے کرتے ہیں. کے اندر آ چکے ہیں اور فش کی تیاری کا مرحلہ دیکھتے ہیں کہ فش کو کیسے بنایا جا رہا ہے، کیسے فرائی کیا جا رہا ہے. اور یہ اسکاٹ لینڈ کی خاص طور پہ بڑی مشہور فش ہے جس کو لوگ بڑی دور سے آ کے کھاتے ہیں. اور یہ فریش ساتھ میں چونکہ سمندر ہے، سمندر سے یہ پکڑتے ہیں اور اس کو فریش اس کو پھر تیار کرتے ہیں کاٹ کے، تو یہاں پہ پھر بناتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے دیکھیں یہ فش ڈالی جا رہی ہے. So this is the fish we are putting inside, yes? Yes. Haddock. What is the name of the fish? Haddock. Haddock. یہ haddock fish ہے جی، یہاں کی اسکاٹ لینڈ کی مشہور haddock fish. And we have a normal butter and a spicy butter as well. Like it's our traditional spicy fish, is our recipe. نارمل بٹر کے ساتھ، اور یہ جو ہے وہ ٹریڈیشنل جو اسپائسی ہے وہ بھی یہاں پہ بناتے ہیں. So how many you make in the daytime, in one day? Daytime we're selling about 200 fish. 200 تقریباً یہ مچھلیاں جو ہیں یہاں پہ اس کو تیار کرتے ہیں. اور یہ ان کی بڑی مشہور چکا ہے، اس میں ایسا اسپاٹ ہے یہاں پہ بڑی بہت سارے ٹورسٹ بھی آتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. So how long that will take to cook? It's about 5 to 6 minutes. Will be ready. اور اب انشاءاللہ ہم باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. جی یہاں پہ بہت لذیذ قسم کی مچھلی تیار کی گئی ہے اور یہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہوٹل میں وہ کس طریقے سے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے سامنے موجود ہیں صاحب. جی بتائیے گا جی، آپ مچھلی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں؟ جی ہاں، بہت زبردست اور بڑی ڈیلیشیس یہاں پہ فش کی جو ہے وہ ورائٹیز ہیں.
اور میں بڑا میری دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی ہے کہ یہاں پہ جن کی جو لیکٹوز ٹالرنس ہے, کسی کے گلوٹن ٹالرنس ہے, وہ ان کے حوالے سے بھی اس ریسٹورنٹ میں بڑا عالیشان انتظام ہے. اور یقیناً جو ٹیسٹ ہے اس نے ہمیں اپنے دیش کی یاد دلائی ہے. اور کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے, تو کراچی کی جو چٹپٹی فرائیڈ فش ہے آج وہ بنس روڈ کی فش کی ہمیں یاد دلا دی گئی ہے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس فش سپر کو خاص طور پہ اسکاٹش لوگ جو ہے اس کو سپر کہتے ہیں, فش سپر, اور فش ٹی کے نام سے بھی کہا جاتا ہے, اس کو بلایا جاتا ہے. لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور پاکستان کی یاد تازہ ہو رہی ہے. اب ہمارے ساتھ یہ دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ فش کو کس طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. I traveled more than 300 miles just for this fish today. It was a long journey, but I eventually got this fish. I've never tasted this fish in my life. I will never be able to find anything like this in England, and amazing fish. Everybody has to try this fish. ماشاء اللہ جی, بہت انہوں نے زبردست کمنٹس کیے ہیں اور بہت تقریباً 250-300 مائل کا سفر کر کے صرف فش کھانے کے لیے آئے ہیں. یہ یہاں کی کوالٹی ہے جو کہ اس کو دنیا انجوائے کر رہی ہے. جی, امارات کی ریاست دبئی امارات میں سماجی خدمات سر انجام دینے والے رضاکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈ تقریب کا اہتمام کیا گیا. ایوارڈ شو کے مہمان خصوصی شیخ سالم بن رکاز العامری تھے. تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. متحدہ عرب امارات امن و ترقی کی سرزمین ہے. امارات کو دنیا میں ترقی اور خوشحالی کی مثال بنانے میں حکمرانوں سمیت یہاں مقیم غیر ملکیوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے. ان غیر ملکی کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے معروف عرب سماجی شخصیت عبیر الحاجری کی زیر صدارت ایوارڈ کی شاندار تقریب سجائی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی شیخ سالم بن رکاز العامری تھے. انہوں نے امارات میں مقیم تمام شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے اماراتی اور غیر ملکیوں میں اعزازی سرٹیفکیٹس اور میڈلز تقسیم کیے. اس موقع پر 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شیخ سالم بن رکاز العامری اور آرگنائزر ٹیم کا حصہ زین اشرف محمد, حذیفہ ابراہیم, مریم علامادی اور چیف آرگنائزر عبیر الحاجری کا کہنا تھا کہ امارات کی ترقی کا صحرا ان افراد کے سر بھی سجتا ہے جنہوں نے UAE کو اپنا گھر سمجھا اور سوسائٹی کی خدمات میں ہمیشہ پیش رہے. في دبي ولتكريم المتطوعين والناس اللي يعني يخدمون المجتمع, وكان الناس يعني مستواهم عالي, يقدمون خدمة للمجتمع, يخدمون المنطقة, وجزاهم الله خير. وإحنا يعني نقدم لهم الشكر ونتمنى لهم التوفيق. طبعا نشكر أيضا فريق شكر اللي أعطاك لقيام بهذا العمل وتكريم الناس, وكل الناس اللي موجودين هنا ناس فيهم خير ويقدمون خدماتهم للمجتمع, وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. Today that Sheikh Salim had come here to thank the volunteers. This was a great step from him. We thank him and we thank all the volunteers in the United Arab Emirates for their time, their support and their efforts. خلينا نقول شكرا لقيادتنا بأن احنا نترابط دائما ونكون داعمين لبعض وننجز الإنجاز الذي يقول نيابة عنا. شكرا لعطاء القيادة دائما, وشكرا أيضا للإخوان كلهم متطوعين. آج جو ایونٹ ادھر منعقد ہوا اس کا بیسک جو مقصد تھا وہ شیخ محمد بن زائد النہیان کا جو مشن ہے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں 92 نیوز کا, ماشاءاللہ پاکستان کا نمبر 1 نیوز نیٹ ورک ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. الشيخ سالم بن ركاض العامري اللي دائما يهتم بالفريق وبرعاية فخرية. طبعا كل الشكر والتقدير لكل المتطوعين والجهود المبذولة, وشكرا لكم وعلى وجودكم معنا. انہوں نے انسانیت کی خدمت کرنے پر والنٹیئرز کو یہ ایوارڈز دیے گئے اور ایک بہترین اور پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا, اور بہت ساری دعائیں, بہت ساری اللہ تعالیٰ امارات کو ایسے ہی ترقی دیتا رہے. پاکستان سے امارات میں صحافتی خدمات سر انجام دینے پر 92 نیوز کے بیورو چیف سید مدثر خوشنود کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا. POC گلوبل وومن ونگ کی چیئرپرسن ڈاکٹر فردوس نسیم, زین اشرف محمد, حذیفہ ابراہیم, میڈیا انڈسٹری کے معروف شخصیت صلاح الدین نواز کھوکھر اور دیگر اہم شخصیات کو اعزازی اسناد اور ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب کے شرکا نے اس عزم کو ایک بار پھر دہرایا کہ UAE نے انہیں بہت عزت دی ہے, ترقی کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں. امارات ان کا دوسرا گھر ہے. آئندہ ہز ہائنس شیخ محمد بن زید ال نہان اور ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے ویژن کے مطابق UAE کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام اور سماجی شعور کو اجاگر کرتے رہیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات.
ایکسپو 2020 دبئی کے دوران پاکستانی پویلین کشمیر کی آواز بن گیا۔ پاکستانی پویلین میں کشمیر کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔ افتتاح صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب کے بعد معروف کشمیری بزنس مین ساجد اقبال عباسی کی جانب سے صدر آزاد کشمیر کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات جانیے سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ دبئی میں جاری ایکسپو 2020 کے دوران پاکستانی پیویلین کشمیر کے رنگوں میں رنگ گیا۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے کشمیر کے مہینے کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس موقع پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات موجود تھیں۔ صدر آزاد کشمیر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا مہینہ منانے کا مقصد دنیا کو جنت نظیر وادی میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی میں مودی کی بربریت بھی بتانا ہے۔ پاکستانی پیویلین کے دورے کے بعد دبئی میں مقیم آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی معروف کاروباری شخصیت ساجد اقبال عباسی کی رہائش گاہ پر صدر آزاد کشمیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی بیرسٹر سلطان محمود کا کہنا تھا کہ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اسے بند کرے اور اس مسئلے کا حل کرے تاکہ دنیا کی طرح کشمیر کا جنت نظیر خطہ بھی ترقی کر سکے۔ انہوں نے ایکسپو 2020 کی کامیابی پر اور دبئی کی شاندار ترقی پر وزیر اعظم ہز ایکسیلنس شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی کھل کر تعریف کی۔ وہاں پہ ہائیڈرو کا بڑا پوٹینشیل ہے، پریشس سٹونز کا ہے، منرلز کا ہے، اور سب سے بڑا آزاد کشمیر دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ وہاں پہ ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں انفراسٹرکچر بھی بنا رہے ہیں، کچھ ایئرپورٹس کا بھی، وہ چھوٹے ایئرپورٹس ہیں لیکن انٹرنیشنل ایئرپورٹ کوئی نہیں ہے، تو وہ ہم ان سے باہر کے لوگوں سے جو ہمارے سرمایہ کار ہیں مل کے انشاءاللہ ہم وہاں پہ ایئرپورٹ بھی بنائیں گے، اور پھر تاکہ ہم ٹورزم انڈسٹری جو ہے اس کو اتنا فعال بنائیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہ۔ میزبان ساجد اقبال عباسی کا کہنا تھا پاکستان پیویلین میں کشمیر کا مہینہ منانے سے آزاد کشمیر میں بھی سرمایہ کاری کی راہیں کھلیں گی، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی کشمیر کوس کے لیے خدمات مثالی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی مہنگائی پر کنٹرول کرنے کی پالیسی کو مزید تیز کرنے کی تجویز بھی دی۔ جی بیرسٹر صاحب کا بزنس امپرومنٹ کے حوالے سے، بزنس کی گروتھ کے حوالے سے آزاد کشمیر میں ایک بہترین ٹریک ریکارڈ ہے۔ 96 میں ہمیں یاد ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے انڈسٹریل زون بنایا میرپور کے اندر، اور 300 سے زیادہ انڈسٹریز وہاں پہ لگی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت بیرسٹر صاحب ایک اعلیٰ عہدے پہ موجود ہیں، اور پھر یہاں پہ ایکسپو میں اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ دبئی ایک کمرشل کنٹری ہے اور اس نے دنیا میں کرشمہ کیا ہے، بڑی تیزی سے ترقی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا یہاں تشریف لانا اور ایکسپو کا وزٹ کرنا، اور اس سے انہوں نے جو کچھ سیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی وہ مزید آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے لیے اور انویسٹر کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ روڈ میپ ثابت ہوگا۔ صدر آزاد کشمیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امارات کے حکمرانوں نے اپنے ملک کو جس انداز میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا وہ قابل تعریف ہے۔ ظہرانے کی تقریب میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مسلم کانفرنس و آزاد کشمیر کی دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور کشمیر کی آزادی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا، جبکہ صدر آزاد کشمیر نے آر پار کے کشمیریوں کے لیے ملین مارچ کو کامیاب بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ تقریب کے آخر میں جسٹس ریٹائرڈ عبد المجید مالک کی وفات پر خصوصی طور پر دعائے مغفرت کی گئی اور ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ نیو یارک میں ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے گورنر کے انتخاب کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے مختلف امیدوار میدان میں اتر گئے۔ نیو یارک لانگ آئی لینڈ سے رکن کانگریس ٹام سوازی نے بھی پرائمری الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے الیکشن میں اترنے کا اعلان مقامی ہوٹل میں ہونے والی ایک تقریب میں کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ نیو یارک کے مقامی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے عہدیدار اور کارکن بڑی تعداد میں شریک ہوئے، جنہوں نے حال میں داخل ہونے والے گورنر کے امیدوار ٹام سوازی کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا۔ ٹام سوازی نے اپنے حامیوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کے کارکنوں کا بھی تقریب میں آنے پر شکریہ ادا کیا۔
तकरीब से खिताब करते हुए टॉम स्वाजी ने प्राइमरी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो फिजा नारों से गूंज उठी। इस मौके पर टॉम स्वाजी का कहना था कि वो इस मैदान में नए नहीं बल्कि इनका खिदमत और सियासत के मैदान का पुराना तजर्बा है। उन्होंने शानदार अल्फाज में अपने साथियों का तारुफ करवाते हुए नायब गवर्नर के लिए हिस्पानिवी खातून सियासतदान डाना रीना के नाम का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि गवर्नर मुंतखब होकर वो न्यूयॉर्क के हर शहरी की भरपूर खिदमत करेंगे। उन्हें इसी तरह अपने साथियों और कारकुनों के वोट और सपोर्ट की जरूरत है। नामजद नायब गवर्नर डाना रीना और डेमोक्रेटिक पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी इस मौके पर इजहार ख्याल किया। तकरीब में टॉम स्वाजी के सियासी कैरियर और कामयाबियों के हवाले से डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश भी की गई। तकरीब में सैकड़ों अफराद शरीक हुए। पाकिस्तानी और दीगर एशियाई ममालिक के शहरी भी टॉम स्वाजी के बैनर्स उठाए। तकरीब में बड़ी तादाद में मौजूद थे। खुरम शहजाद, 92 न्यूज, अमरीका। पाकिस्तानी नयात अमरीकी शहरी एहसन चुगताई न्यूयॉर्क सिटी मेयर एरिक एडम्स के सीनियर एडवाइज़र मुकर्रर मेयर ऑफिस की जानिब से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। एहसन चुगताई न्यूयॉर्क सिटी में बसने वाली साउथ एशियन और मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी और मेयर ऑफिस में ताल्लुकात के क़याम और फ़रोग़ में किरदार अदा करेंगे। वो इस ओहदे पर मुकर्रर होने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। उन्होंने भरपूर एतमाद पर मेयर एरिक एडम्स का शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात के लिए देखिए अमरीका से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में एक और पाकिस्तानी अहम ओहदे पर तैनात सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी न्यूयॉर्क की मुतहरिक सियासी व समाजी शख्सियत एहसन चुगताई को अपना सीनियर एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। मेयर ऑफिस की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक साउथ एशियन और मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी के लिए एहसन चुगताई को मेयर एरिक एडम्स को सीनियर एडवाइजर मुकर्रर किया गया है। वो साउथ एशियन और मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी और मेयर ऑफिस में ताल्लुकात के क़याम और फरोग के सिलसिले में अपना किरदार अदा करेंगे। एहसन चुगताई न्यूयॉर्क सिटी में मेयर ऑफिस में सीनियर एडवाइजर बराए मेयर जैसे आला ओहदे पर फाइज होने वाले पहले पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।